علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم رمضان المبارک کورس میں خوش آمدید۔ آج ہمارا لیکچر رمضان المبارک کے تعارف کے بارے میں اور رمضان المبارک کا پس منظر اور رمضان المبارک کی حکمت کے متعلق ہے۔ آج ہمارے کورس کا آغاز یا لیکچر 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ومن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص یہ بھی مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ کسی دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہمارے لیے بہت عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مومن کو ایک نئی زندگی بخشتا ہے۔ مومن کی روح کی پاکیزگی اور اندر کی صفائی کے لیے 11 مہینوں کے بعد یہ مہینہ آتا ہے۔ جیسے ہم ہر عید پر اپنے گھر کی صحیح معنوں میں صاف صفائی کرتے ہیں تو گھر کس قدر چمک اٹھتا ہے، اور جیسے ہم اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل کی ہر ماہ جب سروس کرواتے ہیں تو وہ کس طرح چمک اٹھتی ہے اور صاف ستھری ہو جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح یہ ماہ مقدس بھی ہماری سروس کرتا ہے، یعنی ہمیں صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کا پس منظر۔ بلاد عرب کے باشندے لفظ صوم سے ناآشنا تھے۔ انہیں باقی عبادات کا کچھ علم تھا۔ وہ انہیں ملت ابراہیمی کے بجائے اپنے طریقوں سے سر انجام دیتے تھے، جیسے نماز میں سیٹیاں بجانا، طواف کو برہنہ ہو کر کرنے کو بڑا مقدس سمجھنا، نماز حج، طواف وغیرہ، ان سب سے انہیں کچھ نہ کچھ واقفیت حاصل تھی، لیکن روزے سے ناآشنا تھے۔ البتہ عرب کے لوگ لڑائی، غارت گیری، جنگ وغیرہ کو اپنا پسندیدہ مشغلہ جانتے تھے، اور ان کے پاس 2 قسم کے جانور ہوتے تھے۔ ایک اونٹ جو ان کے موسم اور آب و ہوا کے مطابق تھا، یعنی ہفتوں بھوک پیاس برداشت کر سکتا تھا۔ البتہ گھوڑا ان کی ضرورت تھا۔ ان سب معاملات میں کیونکہ وہ تیز رفتار جانور ہے تو اسے بھوکا رکھتے اور اسے دھوپ پیاس برداشت کرنے کی عادت ڈالتے، تو اس چیز کو وہ صوم کہتے تھے۔ جب آقائے دو جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو یہود کو عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا، جو وہ یوم نجات کے شکرانے میں رکھتے تھے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو ہم مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر آقائے دو جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملا کر روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر ماہ میں 3 روزے فرض قرار دے دیے۔ 13، 14، 15 یہ اس لیے رکھا تھا کہ اچانک ایک ماہ کے روزے فرض کرنے سے اہل عرب کے لیے کافی دشواری ہو جاتی، لہٰذا ایسے روزے فرض کیے گئے، پھر بعد میں 1 ماہ کے روزے بھی فرض قرار دیے گئے۔ رمضان المبارک کی حکمت۔ انسان 11 مہینوں میں اپنے رب کے لیے پورے دن میں 1 گھنٹہ بھی بامشکل نکالتا ہے، جس میں وہ 5 وقت کی صرف نماز ادا کرتا ہے، اور باقی سارا دن وہ دنیاوی مشغلوں میں لگا رہتا ہے۔ تو ایک مہینہ ایسا آیا کہ مسلمان اپنے دن کا اکثر وقت اللہ کے لیے نکالیں اور اس کی عبادت میں صرف کریں۔ رمضان المبارک ہماری تربیت کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی نفسانی خواہشات پر کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ جیسے روزے میں ہم جائز خواہشات کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، تو بدرجہ اولیٰ ہم رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی اپنی ناجائز نفسانی خواہشات کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جیسے ہم رمضان میں چھوٹے گناہوں سے بچتے ہیں تو باقی مہینوں میں بھی ہم گناہوں سے ایسے ہی بچ سکتے ہیں، یعنی وہ ہمیں تقویٰ اختیار کرنا سکھاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں رمضان کی اہمیت اور فضیلت پر بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آج کا ہمارا لیکچر ادھر ہی ختم ہوتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔